دنیا کی سب سے مشہور فاسٹ فوڈ چین KFC کے لوگوں میں دکھنے والے ان انکل کا نام کرنل ہارلینڈ سینڈرز ہے۔ اپنی پوری زندگی انہوں نے مزدوری کر کے گزاری، لیکن پورے 65 سالوں کے بعد آخر ایسا کیا ہوا جس نے ان کی قسمت ہی بدل ڈالی؟ کامیابی کے اس سفر میں انہوں نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا اور آخر میں ان کی اپنی ہی کمپنی KFC کارپوریشن نے ان پر کورٹ کیس کیوں کیا تھا؟ ناظرین، ہارلینڈ سینڈرز 9 ستمبر 1890 کو انڈیانا کے شہر ہنری ویل کے قریب ایک چھوٹے سے فارم پر پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی کی سب سے پہلی مشکل ان کو صرف 6 سال کی ایج میں ہی فیس کرنا پڑی، اور وہ مشکل تھی ان کے والد کا انتقال، کیونکہ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور ان کی ماں کو پیسے کمانے کے لیے سارا دن گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے ہارلینڈ پر اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے چھوٹے بھائیوں کو پالنے کی ذمہ داری آ چکی تھی، اور صرف 7 سال کی عمر میں ہی یہ بریڈ اور ویجیٹیبلز پکانے کے ماسٹر ہو چکے تھے۔ لیکن جب ان کی ماں کی سیلری سے گزارا بہت مشکل ہو گیا تو ہارلینڈ نے 10 سال کی عمر میں ایک فارم پر جانوروں کو چارہ ڈالنے کی جاب شروع کر دی۔ ہارلینڈ کی یہ اپنی زندگی کی پہلی جاب تھی اور اتنی کم عمر کی وجہ سے اس کا دل کام پر نہیں لگتا تھا، اسی وجہ سے اس کو اس نوکری سے نکال دیا گیا۔ جب ہارلینڈ 12 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی، اور یہاں سے آغاز ہوا ایک اور مشکل کا۔ ہارلینڈ کے اسٹیپ فادر کو بچوں کا ان کے ساتھ رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، جس کی وجہ سے آئے دن گھر میں جھگڑے ہوتے رہتے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب ہارلینڈ کو اپنی ماں سے دور کر دیا گیا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ایک رشتہ دار کے پاس رہنے لگا۔ ہارلینڈ نے اپنے بھائیوں کو پالنے کے لیے ایک بار پھر سے فارم پر نوکری شروع کر دی۔ صبح 6 بجے وہ فارم پر جانوروں کو چارہ ڈالتا، اس کے بعد تیار ہو کر اسکول جاتا اور شام کے وقت مکئی چھیلنے کی جاب کرتا تھا۔ اس وقت ہارلینڈ صرف 13 سالوں کا ہی تھا جب وہ انتہائی ٹائٹ شیڈیول میں اتنے سارے کام اکیلا کرتا تھا۔ لیکن اسی دوران ہارلینڈ پر ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جی ہاں، کیونکہ وہ صحیح سے پڑھائی نہیں کر پا رہا تھا، اسی وجہ سے اس کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ ایک انٹرویو میں کرنل ہارلینڈ نے بتایا تھا کہ اصل میں ان کو الجبرا سمجھ نہیں آتی تھی۔ اگلے 2 سالوں تک ہارلینڈ نے فارم پر نوکری جاری رکھی، لیکن کیونکہ اب خرچے پورے کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا، اسی وجہ سے ہارلینڈ نے US آرمی میں جانا چاہا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 16 سال تھی، جبکہ آرمی میں جانے کے لیے زیادہ ایج ہونا ضروری تھی۔ ہارلینڈ نے کاغذوں میں جھوٹی ایج دکھائی اور آرمی میں سولجر بھرتی ہو گیا۔ آخرکار کئی سالوں کے بعد اس کو ابھی سکون ملا ہی تھا کہ ایک اور مصیبت آ کھڑی ہوئی۔ آرمی میں رہنے کے 1 ہی سال کے بعد جب ان کو اس کی اصلی ایج کا پتہ چلا تو اس کو آرمی سے بھی نکال دیا گیا۔ آرمی سے نکلنے کے بعد ہارلینڈ 17 سالوں کا تھا، اور آگے کے پورے 23 سالوں تک ہارلینڈ کی زندگی میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئے۔ اسی پیریڈ کے دوران اس کی شادی بھی ہوئی، اور اسی پیریڈ میں کوئی جاب ایسی نہیں تھی جو ہارلینڈ نے چھوڑی ہو۔ کبھی اس کو اسٹریٹ کار کنڈکٹر کے روپ میں دیکھا جاتا تو کبھی اس کو ریل روڈ فائرمین کی نوکری کرنی پڑتی، انشورنس سیلز مین، لائر، اسٹیم بوٹ آپریٹر، اور حتیٰ کہ اس نے ٹائر بیچنے کا کام بھی کیا۔ کہیں وہ خود جاب چھوڑ دیتا تو کہیں سے اس کو نکال دیا جاتا تھا۔ آخرکار ایک دن اس کی وائف جوزفین بھی اس کو اکیلا چھوڑ گئی، کیونکہ اب وہ بھی ہارلینڈ کے کیریئر سے تنگ آ چکی تھی۔ 34 ایئرز کی ایج یعنی 1924 میں ہارلینڈ کی ملاقات کینٹکی آئل کمپنی کے جنرل مینیجر سے ہوئی۔ اس نے ہارلینڈ کو ایک گیس اسٹیشن چلانے کی آفر دی۔ اپنے حالات کی وجہ سے ہارلینڈ نے یہ آفر فوراً قبول کر لی۔ شروع کے دنوں میں گیس اسٹیشن کی سیل بہت ڈاؤن ہوا کرتی تھی، لیکن پھر ہارلینڈ نے وہاں آنے والے کسٹمرز کی خوب آؤ بھگت شروع کر دی۔ کسٹمرز کی اس ایکسٹرا کیئر کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے گیس اسٹیشن کی سیل 3 ٹائمز بڑھ گئی، اور ایک بار پھر سے ہارلینڈ کو اپنی زندگی میں خوشیاں دکھنا شروع ہو گئی۔ خوشیوں کے دن ابھی شروع ہی ہوئے تھے کہ ایک بار پھر سے قسمت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جی ہاں، امریکہ سمیت پوری دنیا کو اکنامک ڈپریشن نے گھیر لیا، جس کی وجہ سے ہارلینڈ کے گیس اسٹیشن کی سیل اتنی زیادہ کم ہو گئی کہ اس کو گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ کینٹکی آئل کمپنی نے ہارلینڈ سے گیس اسٹیشن واپس لے لیا، اور یوں ایک بار پھر سے ہارلینڈ اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب ہارلینڈ 40 ایئرز کے ہو چکے تھے جب ایک بار پھر سے ان کو جاب لیس کر دیا گیا تھا۔ 1930 میں شیل آئل کمپنی نے ہارلینڈ کا ایکسپیرینس دیکھا تو اس کو ایک بار پھر سے گیس اسٹیشن چلانے کی آفر دی۔ یہ آفر ملتے ہی ہارلینڈ کو ایک بار پھر سے ڈوبتی ہوئی امیدوں کو بچانے کا موقع ملا۔
اسی وجہ سے انہوں نے فوراً یہ آفر قبول کر لی۔ گیس اسٹیشن کا چارج سنبھالتے ہی ہارلینڈ نے سیلز بڑھانے کے لیے دوبارہ کسٹمر کیئر شروع کر دی۔ کیونکہ یہ اسٹیشن ایک ہائی وے پر موجود تھا، اسی وجہ سے وہاں آنے والے مسافروں کو ہارلینڈ پرائیویٹ طور پہ مختلف چیزیں پکا کر کھلاتا تھا۔ اس وقت اس نے اپنے روم میں صرف ایک ڈائننگ ٹیبل رکھی تھی جس پر 6 لوگ بیٹھ کر کھا سکتے تھے۔ پہلے تو کسٹمرز اس کی بنی ہوئی ہاٹ کوکیز، کنٹری ہیم اور اسٹرنگ بینز بہت پسند کرتے تھے، لیکن بعد میں اس کے مینیو میں فرائیڈ چکن بھی ایڈ ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فرائیڈ چکن اتنی فیمس ہو گئی کہ اب اس نے گیس اسٹیشن کے ساتھ ہی ایک پورا ریسٹورانٹ کھول لیا جس میں 142 لوگوں کے کھانے کی جگہ موجود تھی، اور اس ریسٹورانٹ کو ہارلینڈ سینڈرز کورٹ اینڈ کیفے کا نام دیا گیا۔ جہاں پہلے کسٹمر صرف وہاں سے گزرتے وقت کھانا کھاتے تھے، وہیں اب دور دور سے لوگ سینڈرز کیفے کا رخ کرنے لگے۔ لیکن اسی دوران ہارلینڈ کو ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پہلے فرائیڈ چکن کو بنانے میں 30 منٹ لگتے تھے، جس کی وجہ سے کسٹمرز کو بہت ویٹ کرنا پڑتا تھا۔ اس مسئلے کی وجہ سے ہارلینڈ کے ریسٹورانٹ کا امیج خراب ہو رہا تھا۔ لیکن اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہارلینڈ نے ایک نئی ٹرک آزمائی اور چکن کو پین میں فرائی کرنے کے بجائے پریشر کوکر میں فرائی کیا۔ حیرت انگیز طور پہ یہ ٹرک کام کر گئی اور 30 منٹ میں پکنے والی چکن صرف 8 منٹوں میں ہی تیار ہو جاتی تھی۔ ہارلینڈ اپنے ریسٹورانٹ سے خاصا خوش تھا اور دن بدن اپنی فرائیڈ چکن کی ریسیپی کو امپروو کرتا رہا، لیکن اچانک ایک اور مسئلے نے جنم لیا۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی اور ایک بار پھر سے امریکہ اکنامک کرائسس میں لپٹ گیا۔ اس کرائسس کی وجہ سے ہارلینڈ کے ریسٹورانٹ پر کسٹمرز کا رش بہت کم ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اب ہارلینڈ کو گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ اسی وجہ سے 1942 میں جب ہارلینڈ 52 ایئرز کے تھے، تب انہوں نے ہارلینڈ سینڈرز کیفے کو تالا لگا لیا۔ 1945 میں جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو ہارلینڈ نے ایک بار پھر سے ریسٹورانٹ کھولنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اب وہ اتنا کام اکیلے نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کے پاس ریسٹورانٹ کھولنے کے پیسے تھے۔ اسی وجہ سے ہارلینڈ نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کینٹکی کے شہر جارج ٹاؤن کے ہائی وے پر ایک بار پھر سے ریسٹورانٹ کھولا۔ ہارلینڈ نے اس ریسٹورانٹ سے اتنی زیادہ ترقی کر لی کہ 1949 میں کینٹکی کے گورنر نے ان کو کرنل کے اعزاز سے نوازا، اور یہی وہ دن تھا جس کے بعد ہارلینڈ کو کرنل ہارلینڈ سینڈرز کہا جانے لگا۔ جس دوست کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ ریسٹورانٹ کھولا تھا، اس کے ساتھ بات نہیں بنی تو کرنل ہارلینڈ نے اس کو پیسے دے کر پورا ریسٹورانٹ اپنے نام کر لیا۔ دن گزرتے گئے اور کرنل ہارلینڈ کی فرائیڈ چکن فیمس ہوتی چلی گئی۔ ایک دن کرنل ہارلینڈ کو ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی کال آئی جس نے ان کو ریسٹورانٹ بیچنے کی بہت اچھی آفر دی۔ وہ ایجنٹ کرنل ہارلینڈ کا ریسٹورانٹ $1,64,000 میں خریدنا چاہتا تھا۔ وہ ایجنٹ کئی مرتبہ یہی آفر دیتا رہا، لیکن کرنل ہارلینڈ کسی بھی صورت نہ مانے، اور یہیں ایک اور مصیبت نے جنم لیا۔ 6 مہینوں کے بعد گورنمنٹ نے ایک نیو ہائی وے پروجیکٹ لانچ کیا، جس کی وجہ سے ساری ٹریفک یہاں سے بائی پاس ہو گئی۔ اب کرنل ہارلینڈ کے ریسٹورانٹ کے سامنے سے 90% ٹریفک ختم ہو گئی اور ایسے ہی ان کی سیلز بھی 90% ٹوٹ گئی۔ اب کرنل ہارلینڈ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ جو ایجنٹ $1,64,000 کی آفر دے رہا تھا، وہ اب $80,000 میں بھی خریدنے کو راضی نہیں تھا۔ آخر کار جیسے تیسے کر کے $75,000 میں کرنل ہارلینڈ نے یہ ریسٹورانٹ بھی بیچ دیا۔ اس وقت کرنل ہارلینڈ کی ایج 65 تھی اور ان کے پاس سوشل سیکیورٹی کے $105 کے علاوہ کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں بچا تھا۔ زندگی میں کئی بار ناکامیاں دیکھنے کے بعد 65 ایئرز کی ایج میں کرنل ہارلینڈ کو آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اپنی فرائیڈ چکن ریسیپی کو فرینچائز کیا جائے، جس کے لیے انہوں نے اپنی ریسیپی کو کینٹکی فرائیڈ چکن کے نام سے رجسٹر کروایا۔ وہ اپنی دوسری بیوی کلاڈیا کے ساتھ مل کر اپنی کار میں ایک کوکر اور چکن کے ساتھ امریکہ کے مختلف ریسٹورانٹس وزٹ کرتے، وہاں ان کو اپنی چکن پکا کر کھلاتے۔ اگر ریسٹورانٹ کے مالک کو ان کی چکن پسند آتی تو وہ ہاتھوں ہاتھ ان سے رائٹس خرید لیتا تھا۔ ہر ایک چکن پر کرنل ہارلینڈ کو 4 سینٹس دیے جاتے تھے۔ کرنل ہارلینڈ اپنی گاڑی میں گھومتے گئے اور اپنی ریسیپی کا نیٹ ورک بڑھاتے چلے گئے۔ کرنل ہارلینڈ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ کئی بار ان کو راتیں بھی اپنی گاڑی میں ہی گزارنی پڑتی تھی۔
जहां उनकी रेसिपी सिर्फ केंटकी में फेमस थी, वहीं अब पूरे अमेरिका में कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के नाम का चर्चा होने लगा। 8 सालों के बाद जब कर्नल हार्लैंड 73 इयर्स के हुए तो वो 600 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स को अपनी चिकन की फ्रेंचाइज दे चुके थे। लेकिन अब चूंकि कर्नल हार्लैंड की एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वो ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से 1964 में कर्नल हार्लैंड ने KFC कॉरपोरेशन केंटकी के एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन में सेल कर दी, जो तकरीबन 1 अरब 24 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन उस डील में ये तय पाया कि KFC के लोगों में हमेशा कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की तस्वीर ही रहेगी और कर्नल हार्लैंड ही KFC की तरफ से टीवी इंटरव्यूज पे जाएंगे। यानी KFC चलाएगा कोई और, लेकिन उसका फेस कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ही रहेगा, जिसके लिए कर्नल हार्लैंड को KFC की तरफ से $6,250 की सैलरी पे रखा गया। नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि जिस कंपनी ने KFC को कर्नल हार्लैंड से खरीदा था, बाद में उन्होंने रेसिपी को चेंज भी किया, जिस पर कर्नल हार्लैंड ने कंपनी को कोर्ट में सू कर दिया था। कर्नल हार्लैंड का मानना था कि जो रेसिपी मैंने बनाई ही नहीं है, उस पर मेरी फोटो लगाकर क्यों बेचा जा रहा है। इसी मसले को लेकर कर्नल हार्लैंड ने गुस्से में आकर अपनी बीवी क्लॉडिया सैंडर्स के नाम से शेल्बीविल में एक रेस्टोरेंट खोला, जहाँ पर ओरिजिनल KFC चिकन का मेन्यू रखा गया। लेकिन ये बात उनकी अपनी ही बनाई हुई कंपनी KFC कॉरपोरेशन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कर्नल हार्लैंड सैंडर्स को कोर्ट में सू कर दिया। कोर्ट के फैसले में कहा गया कि कर्नल हार्लैंड इस रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते, इसी वजह से उनको क्लॉडिया सैंडर्स कैफे बेचना पड़ गया। लेकिन आज भी वो रेस्टोरेंट क्लॉडिया सैंडर्स डिनर हाउस के नाम से मौजूद है और ये दुनिया का वाहिद नॉन KFC रेस्टोरेंट है जहाँ पर KFC की ऑथराइज्ड फ्राइड चिकन सेल होती है। 90 इयर्स की एज में कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की मुश्किल तरीन जिंदगी पर फुल स्टॉप लग गया।